آج حفاظ کرام نے 13 پارے مکمل کر لیے۔ سورہ یوسف جس کی آدھی صورت کل تلاوت کی گئی تھی اس کو آج مکمل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد سورہ رعد پوری صورت پڑھی گئی، اور اس کے بعد پھر سورہ ابراہیم کو بھی آج مکمل کیا گیا، اور پھر سورہ ہجر اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ سورہ یوسف کے تعلق سے آپ سبھی جانتے ہیں، اس کی شروعات ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی سب سے خوبصورت بیان ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے یہ سب سے بہترین واقعہ ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ اگر رمضان میں آپ کے پاس وقت ہے تو سورہ یوسف کو کم از کم جو ہے ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ، اور اردو اگر جانتے ہیں تو جو خزائن العرفان کنز الایمان شریف کے ساتھ جو مختصر تفسیر آتی ہے اس کو بھی ایک مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس میں بہت ساری باتیں، واقعہ بھی اتنا دلچسپی والا ہے کہ آپ لگاتار پڑھنے کا دل کریں گے۔ آپ ایک مرتبہ شروع کریں گے تو آپ کو پورا مکمل کرنے تک جو ہے وہ چین نہیں آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر آخر تک پورے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی حسین پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں کس کے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بیوی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 لڑکے تھے، اور دوسری بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اور ایک بھائی۔ تو گویا ان 12 لڑکوں کی 2 مائیں تھیں، تو 12 لڑکوں کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت ہی جمیل اور نہایت ہی خوبصورت پیدا فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے بچوں میں جو بچہ خوبصورت ہوتا ہے ماں باپ کا دل جو ہے اس کی طرف زیادہ مائل رہتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قریب رکھا کرتے تھے، کبھی بھی آپ حضرت یوسف کو اپنے سے دور نہیں کیا کرتے تھے، اور حضرت یوسف سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اور یہ جو دوسرے 10 بھائی تھے ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ہمارے والد جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمیں اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی توجہ جو ہے حضرت یوسف کو دیتے ہیں۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا بچپنے میں کہ آپ کو آسمان کے 10 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ 10 تارے اور ایک سورج اور ایک چاند جو ہے وہ میرا سجدہ بجا لا رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب حضرت یوسف نے حضرت یعقوب کو یہ خواب سنایا تو حضرت یعقوب اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے اور کہا بیٹے اس خواب کو تم اپنے تک محدود رکھنا، اپنے بھائیوں کے پاس اس خواب کو شیئر نہ کرنا، ورنہ وہ حسد میں مبتلا ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے وہ تمہیں نقصان پہنچائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہونے کے باوجود بھی حسد ایک ایسی بری چیز ہے جو کسی کو جو ہے تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا حاسد بن سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا، حضرت یعقوب نے کہا کہ بیٹا اس خواب کو کسی کو بیان نہیں کرنا ہے۔ لیکن اب یہ بھائی جو ہے جیسے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہو رہے تھے بھائیوں کے دلوں میں وہ تھا کہ مطلب کیا کریں، کیسا کریں کہ حضرت یعقوب کی توجہ جو ہے ہماری طرف آئے۔ ایک دن سب 10 بھائی بیٹھ کر انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت یوسف کو قتل کر ڈالتے ہیں، اپنے بھائی یوسف کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور کچھ دن کی بات ہے والد محترم کو تکلیف تو پہنچے گی، روئیں گے، لیکن بعد میں پھر جو ہے ہم اچھے بن جائیں گے تو والد محترم جو ہے وہ ہماری طرف ان کا میدان بڑھے گا اور ہماری طرف ان کی توجہ رہے گی۔ ماں باپ کو بھی اس میں سبق ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کے ساتھ جو ہے نا وہ برابر کا سلوک کرنا چاہیے۔ کسی کی طرف زیادہ میلان رکھنے کی وجہ سے بھی جو ہے دوسرے بچے جو ہے بدگمان ہو جاتے ہیں، لہٰذا بچوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پراپرٹی کے بارے میں وراثت کا جو مسئلہ ہے ضمناً بات عرض کر دیتا ہوں میں۔
جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو باپ کی پراپرٹی میں اولاد کو جو حصہ ملتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی بیٹے کو دوگنا ملے گا اور بیٹی کو ایک گنا۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہیں مرنے والے کے، تو 3 لاکھ روپے اگر اس نے چھوڑ کر مرے ہیں تو 2 لاکھ روپے لڑکے کو ملیں گے اور 1 لاکھ روپے جو ہے وہ لڑکی کو ملے گا۔ یہ وراثت کا قانون ہے۔ لیکن باپ جو ہے وہ اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں اگر اپنی وراثت یعنی اپنی جائیداد جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہے بیٹا اور بیٹی کے درمیان تو کیسے کرے؟ تو اس کو تو پورا اختیار ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ مالک ہے، چاہے تو کسی ایک کو دے دے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ جو وراثت کی جو تقسیم ہے اسی کے مطابق دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن علماء کیا فرماتے ہیں کہ اگر اپنی حیات میں بیٹا اور بیٹی کے درمیان جائیداد تقسیم کرنا ہے تو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر اپنی حیات ہی میں، اپنی زندگی میں اگر تقسیم کرنا ہے تو پھر بیٹے اور بیٹی میں کسی بھی طرح کی تفریق نہ کی جائے اور برابر برابر دونوں کو دیا جائے۔ یعنی اگر 3 لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہیں تو 1.5 لاکھ روپے لڑکے کو دے اور 1.5 لاکھ روپے لڑکی کو دے۔ اگر انتقال ہوتا ہے تو پھر وراثت اسی حساب سے تقسیم ہوگی جو وراثت کا قانون ہے۔ لیکن اپنی زندگی میں اگر باپ جو ہے وہ وراثت تقسیم کر رہا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ برابر برابر بانٹے۔ اب اس میں اونچ نیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے اتنا فوکس کیا ہے اس چیز پر، تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ برابر کا سلوک کرے۔ بھائیوں نے یہ مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالتے ہیں، تو جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، ہم اس کو قتل نہیں کریں گے بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اسے کسی کنویں میں ڈال دیں گے، اور کوئی بھی قافلہ راستے چلتے ہوئے وہ جو ہے پانی لینے کے لیے آئے گا تو وہ حضرت یوسف کو دیکھے گا تو مطلب وہ لوگ اس کو لے کر چلے جائیں گے، ہم قتل نہیں کریں گے۔ تو سب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس مشورے پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور پھر والد صاحب کے پاس گئے کہ ابا جان آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم سب جاتے ہیں، ہم سب جو ہے شکار پر جاتے ہیں، ہم سب کھیلتے کودتے ہیں، اور لیکن حضرت یوسف کو آپ جو ہے اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ان کو بھیجتے نہیں ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم لے کر جاؤ اور تم اپنے کھیل میں مشغول ہو جاؤ تو کہیں جنگل میں کوئی بھیڑیا جو ہے وہ میرے یوسف کو کھا نہ لے جائے، اسی وجہ سے جو ہے میں تمہارے ساتھ بھیجنا نہیں چاہتا۔ تو پھر بیٹوں نے یہ کہا کہ کیا ہم لوگ کمزور تھوڑی نہ ہیں، ہم بچے تھوڑی نہ ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا کر چلا جائے گا اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے، ہم ہیں نا، ہم دیکھ بھال کریں گے، آپ بھیجیے یوسف کو ہمارے ساتھ تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے کودے۔ بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حامی بھر دی کہ اچھا ٹھیک ہے لے کر جاؤ۔ سب نے طے کر لیا کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کرنا ہے، اچھا کہ کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ کنویں میں ڈال دیا، ادھر کنویں میں ان کو پھینکا گیا، ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے اپنے پروں پر بٹھا کر صحیح سالم نیچے لے کر گئے اور ایک پتھر پر آپ کو بٹھا دیا۔ چونکہ کنواں جو ہے وہ بہت زیادہ گہرا تھا، بھائیوں نے سمجھا کہ مطلب کام ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تدبیر نکالی کہ اب ہم واپس جا کر کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی بات کہیں گے جو ابا نے کہی تھی، ایک بھیڑیے کو ذبح کر دیتے ہیں پکڑ کر، اور پھر اس بھیڑیے کا خون جو ہے وہ حضرت یوسف کا جبہ، حضرت یوسف کی قمیص انہوں نے نکال لی تھی، اور وہ خون جو ہے بھیڑیے کا خون اسے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جبے پہ مل دیا، اور پھر کہا کہ اب اس جبے کو لے جا کر ہم اپنے والد صاحب کو دکھائیں گے کہ دیکھو بھیڑیے نے ہمارے یوسف کو جو ہے کھا لیا، ہم لوگ جو ہے وہ کھیل کود میں مصروف تھے، دوڑ بھاگ میں مصروف تھے، اور اسی دوران جو ہے بھیڑیے نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ اور پھر پلاننگ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جبہ لے کر حضرت یعقوب کے پاس گئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جبہ دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ کوئی مکر و فریب کا کام ہے، اس لیے کہ ہوتا ہے نا وہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو بہت سارے کلو چھوڑ جاتا ہے۔ جبہ جو ہے کہیں سے پھٹا نہیں ہے، جبہ کہیں سے پھٹا نہیں ہے، اور جبے پر جو ہے خون لگا ہوا ہے۔ اگر بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قتل کیا ہوتا تو وہ جبہ تھوڑی نہ صحیح سالم رہتا، اس کو بھی پھاڑ دیا ہوتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پہچان گئے کہ تم لوگوں نے کچھ ضرور گڑبڑ کی ہے۔ بہرحال انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کیا، اور پھر اس کے بعد 1-2 دن کے بعد ایک قافلہ وہاں سے جا رہا تھا، اور اس قافلے والوں میں سے ایک شخص جو ہے پانی لینے کے لیے کنویں میں اترا تو دیکھا کہ ایک نہایت ہی خوبصورت بچہ جو ہے کنویں کے اندر موجود ہے۔ یہ بیان کرنے کے لیے بڑا آسان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے، لیکن ایک جنگل ہے،
رات کی تاریکی ہے، پھر کنویں کی جو تاریکی ہوتی ہے اور وہاں کی جو بھیانک آواز ہوتی ہے، اور اتنی کم عمر کا بچہ کس قدر وحشت محسوس کر رہا ہوگا یہ وہی جان سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتا ہے تو پھر کوئی اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ خوش ہو گیا اور پھر ان کو نکال لیا۔ تو اتنے میں ان کے بھائی بھی آ گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارا غلام ہے، اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو ہم اسے بیچ سکتے ہیں۔ تو پھر کچھ دام یعنی کچھ پیسے لے کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، اور پھر یہ قافلہ مصر گیا۔ جب مصر پہنچا تو مصر پہنچتے ہی پورے مصر میں بات پھیل گئی کہ ایک بچہ آیا ہے مارکیٹ میں، نہایت ہی خوبصورت بچہ ہے اور اس کی قیمت جو ہے بہت زیادہ لگائی جا رہی ہے۔ تو بڑے بڑے رئیس پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے، سن رکھا تھا کہ مطلب نہایت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ آخر کار جو عزیز مصر تھا، جو مصر کا حاکم تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ واقعہ بہت تفصیل میں ہے، میں پورا واقعہ تو بیان نہیں کر سکتا، بس مختصر انداز میں ختم کر دیتا ہوں۔ تو جب عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خریدا اور خریدنے کے بعد لا کر حضرت یوسف کو اپنے گھر میں رکھا، اور دھیرے دھیرے حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، تو آپ کی جوانی جب بچپن ہی میں اتنے حسین اور اتنے جمیل تھے، تو پھر جب جوان ہوئے تو آپ کی خوبصورتی اور آپ کی حسن و جمال میں اور بھی مطلب شدت آ گئی۔ تو خود عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام اس کمرے میں ہیں اور زلیخا اس کمرے میں موجود ہے، اور زلیخا چاہتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان سے ملاپ کریں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، دروازہ بند کر دیا، وغلقت الابواب، سارے دروازوں کو جو ہے زلیخا نے بند کر دیا، وقالت هيت لك، اور کہا میرے پاس آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا اور کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ یہ جو موقع ہے نا یہ بڑا ہی خطرناک موقع ہے، قدم پھسلنے والا موقع ہے، لیکن اگر ایسے موقع پر کوئی بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، تو پھر اللہ کا قرب حاصل کرنے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا ہی نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے میں خاص طور سے کہنا چاہوں گا، آج کل گناہ بہت آسان ہو گیا ہے، بہت ہی آسان ہو گیا ہے، لیکن گناہ کا کام کرنے کے لیے آپ کو ہر طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں، لیکن آپ کے دل میں ایک پکار آتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس وقت اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہو تو انشاءاللہ العزیز ضرور بھی ضرور آپ اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ گے۔ لیکن اگر اس وقت قدم پھسل گئے تو پھر پھسل گئے۔ اسی وقت ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے میں پوشیدہ نہیں ہوں، میرا کوئی بھی عمل پوشیدہ نہیں ہے، اگرچہ رات کی تاریکی ہے، اگرچہ میں اپنے کمرے میں اکیلا ہوں، اگرچہ لائٹس بند ہیں، اگرچہ میرے ماں باپ سو رہے ہیں، میرے بھائی بہن سب کوئی سو رہے ہیں، کوئی بھی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال ہمیں اپنے دل میں جما لینا چاہیے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام واپس دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے تو زلیخا جو ہے آپ کے دامن کو آپ کو پکڑ کے مطلب وہ کھینچنا چاہ رہی تھی۔ اتنے میں آپ دروازے پر پہنچے اور عزیز مصر جو زلیخا کا جو شوہر تھا وہ دروازہ کھولا، اس نے دروازہ کھولتے ہی دیکھ رہا کہ مطلب اندر یوسف ہے اور یوسف کے پیچھے زلیخا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو زلیخا نے حضرت یوسف پر الزام ڈال دیا کہ یہ دیکھو یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں بلکہ یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہی تھی اور میں اپنے آپ کو بچا رہا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ اچھا تو حق بات کیسے پتہ چلے گی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ تو ایک بچہ تھا وہاں پر، گود کا بچہ، گوارے میں سوتا ہوا بچہ، اس بچے نے یہ بات کہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھو، ان کی قمیص کو دیکھو، اگر سامنے والا حصہ پھٹا ہوا ہے تو پھر حضرت یوسف جھوٹے ہیں اور وہ سچی ہے زلیخا، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے کا دامن پھٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف سچے ہیں اور زلیخا جو ہے وہ جھوٹی ہے۔
پھر بعد میں جب دیکھا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن کو دیکھا گیا، یوسف علیہ السلام کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، یعنی حضرت یوسف اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے تھے اور زلیخا جو ہے وہ دامن کو پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ اگر سامنے والا حصہ پھٹتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے زبردستی کر رہے تھے اور زلیخا اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کپڑے ان کے ڈھکیل رہی تھی، جس کی وجہ سے کپڑے پھٹ گئے۔ تو معاملہ تو بالکل کلیئر ہو گیا، لیکن چونکہ بیوی کی بات تھی تو عزیز مصر نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا، وہ بھی زور زبردستی، یعنی زلیخا کی طرف سے یہ تھا۔ بعد میں پھر جو ہے زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تو انہوں نے بھی جو ہے توبہ وغیرہ کی تھی۔ بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، اس لیے کہ ان کی طرف سے یہی تھا کہ زلیخا کی طرف سے یا تو آپ میرے قریب آ جاؤ یا پھر یہ ہے کہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانا پسند کر دو۔ انہوں نے کہا مجھے جو ہے وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانا پسند ہے، لیکن میں وہ کام نہیں کر سکتا جس کام کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو۔ یعنی اپنے آپ کو قید و بند کی صعوبت میں برداشت کرنا انہوں نے پسند کر لیا، لیکن جو ہے غلط کام کی طرف آپ نے اپنا قدم نہیں اٹھایا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر جو ہے رشک کرنے لگی۔ آگے چل کر عزیز مصر نے آپ کو خزانچی بنایا، پورے اس کا جو خزانہ تھا اس خزانے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دے دی تھی۔ اور بھی بہت ساری واقعے میں بہت ساری تفصیل ہے، انشاءاللہ کبھی آئندہ موقع ملے گا تو اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ بہت ساری باتیں ہیں، سبق سیکھنے والے بھی بہت ساری اس میں چیزیں ہیں، اس کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔